یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ عید تو ہم اپنے وطن میں منایا کرتے تھے، ادھر دیار غیر میں تو عید بس گزارتے ہیں۔ تو جناب ہم نے سوچا کہ ہم اپنے طور پر ایک غیر سائنسی ہی صحیح لیکن حقائق پر مبنی سروے آپ کے گوش گزار کریں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایک دیسی امریکن سے پوچھا جو یہاں امریکہ میں گزشتہ 4 دہائیوں سے رہائش پذیر ہیں۔ عمران پٹیل بھائی، آپ یہاں امریکہ میں برسوں سے ہیں تو آپ کو امریکہ ہی اپنا وطن لگتا ہوگا، اب تو آپ عید خوب انجوائے کرتے ہوں گے۔ انجوائے؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہاں کی عید بھی کوئی عید ہے بھائی؟ عید تو بس ہمارے پیدائشی وطن میں ہوتی تھی، 3 دن آفیشل اور ہفتہ بھر ان آفیشل۔ یہاں تو عید اگر ویکڈے پہ پڑ جائے تو یا چھٹی کٹواؤ یا اپنی پگار کٹواؤ۔ پٹیل بھائی آپ نے بالکل برابر بولا۔ ہم اب ایک خاتون سے جن کی ادائیں مادھوری ڈکشت سے کم نہیں، ان سے پوچھتے ہیں، مادھوری ڈکشت، معاف کیجیے گا مدیحہ شوکت صاحبہ، آپ کو دیار غیر میں عید کیسی لگتی ہے؟ مجھے تو یہاں کی عید ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے۔ ہم جب پاکستان میں تھے تو چچا چچی خالہ خالو ہمیں عیدی دیا کرتے تھے، امریکہ میں آ کر تو خود ہی ہمیں تمام بچوں میں عیدی بانٹنی پڑتی ہے۔ اوبویسلی بی بی، کیونکہ آپ بھی تو اب بچی نہیں رہی نا۔ ہاں مگر جمال محسن بھائی، دل تو آخر اب بھی بچہ ہے نا۔ وہ تو ویسے جمال بھائی ایک فائدہ ہے یہاں عید منانے کا۔ ہاں جی، وہ کیا؟ ہے آپ کو پتا ہے یہاں بہت سو کی ساسیں نہیں ہیں نا۔ کیا کہا؟ ساسیں؟ ہاں جی ساسیں، مدر ان لاز۔ یہاں جن کی ساسیں نہیں ہیں نا جی، وہ تو خواتین سکون کی سانسیں لے کر بہت ہنسی خوشی عید مناتی ہیں۔ اچھا، واہ واہ، آپ نے تو مستقبل کی بہوؤں کے لیے ایڈوانس عیدی دے دی ہے۔ اچھا چلیے، ہم آپ کو اب ان صاحب سے ملواتے ہیں جو نانا اور دادا بن چکے ہیں۔ محترم دادا بھائی، یہ بتائیں کہ یہاں رمضان کیسے گزرتے ہیں آپ کے؟ بس میاں گزر جاتے ہیں۔ اتنی مایوس؟ وہ کیوں؟ ہم تو ہیں پردیس میں، دیس میں نکلا ہوگا چاند۔ واہ، بس یار، بس مس کرتا ہوں۔ کیا مس کرتے ہیں بھائی صاحب؟ رمضان میں وہ عصر سے مغرب کا ٹائم، وہ طارق روڈ اور اناکری کی بے وجہ واقع، وہ کھانے پینے اور پرفیومز کی خوشبو۔ یہاں کی کمرشل لائف چاند رات کو تو چھوڑ ہی دیں، جیکسن ہائٹس میں بھی نہ اتنا رش نہ ہی اتنا کرش۔ ہائے، یہ تو ماضی کا ایک دلخراش منظر کھینچ دیا ہے آپ نے۔ ویسے کوئی مثبت پہلو بھی نظر آیا آپ کو یہاں رمضان میں؟ ایک پازیٹیو بات ہے۔ وہ کیا؟ یہاں رمضان میں سیل کے نام پر کاروبار ہوتا ہے، پاکستان میں سیل کے نام پر جذبات بکتے ہیں، جس میں وہ اپنے منافع کے حجم یعنی والیوم بڑھاتے ہیں، جبکہ یہاں امریکہ میں سیل لگا کر اپنے کاروبار کا حجم بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ محترمہ سلیمہ خان، آپ ایک طویل عرصے سے امریکہ میں رہنے کے باوجود آج بھی پاکستان کی سیاست میں سراپا دھت، میرا مطلب ہے سیاست میں مصروف ہیں، آپ اس مسئلے کے بیچ کیا کہتے ہیں؟ جی، میں دادا بھائی کے نقطے کی تشریح کچھ یوں کروں گی کہ عقلمند کاروباری کاروبار کا حجم بڑھاتے ہیں اور فرزند پٹواری کاروبار کا حجم بڑھانے کی بجائے عوام کی حجامت بناتے ہیں۔ پٹیل بھائی، آپ کو رمضان میں یہاں کیا پسند ہے؟ جمال محسن بھائی، ایک بات تو مجھے بہت پسند ہے بے شک، یہاں نا ہوٹلوں میں نہ چلمن نہ چادر کی 4 دیواری، اپن کا امریکہ نا بالکل ججمنٹ فری زون بھائی، اپن کا بھائی مسلمان بھائی دوپہر میں بھی بے فکری بے شرمی سے کسی بھی ریسٹورنٹ میں انٹری مار سکتا بھائی۔ مسلمان عجیب اور پاکستانی مسلمان
अजूबा हैं। पाकिस्तान में ईद की ईद नमाज पढ़ने वाले अमेरिका में पहला बच्चा पैदा होते ही नमाजी और परहेजगार बन जाते हैं, और अगर यही बच्ची पैदा हो तो तहज्जुद गुजार। यही वजह है कि बहुत से पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में अपने बच्चों को अमेरिकन स्कूल में पढ़ाना फख्र समझते हैं, वही अमेरिका में आकर इस्लामी स्कूल ढूंढने लगते हैं। दुरुस्त फरमाया आपने। हाज़रीन, हमारे इस गैर सियासी सर्वे के दौरान हमें एक ऐसे पाकिस्तानी से भी मिलने का शर्फ हासिल हुआ जिन्हें पाकिस्तान की ईद हालोवीन लगती है। जनाब हलीमुद्दीन साहब, आपको ईद हालोवीन क्यों लगती है? भाई साहब, बरोज़ ईद पाकिस्तान में मोहल्ले के हमसाए हैलोवीन की तरह दरवाज़ा खटखटाकर ईद मुबारक कहने आते हैं, और हमें इखलाक़न उनसे बगलगीर होना पड़ता है। जबकि अमेरिका में आपको क्रिसमस डे की तरह ईद डे की प्लानिंग करनी होती है, मेहमानों और मेन्यू की फहरिस्त बनानी पड़ती है। अगर आप ईद डे की प्लानिंग ना करें तो वो स्लीप डे में बदल सकता है। ईद फेस्टिवल दरअसल माह रमज़ान के इख्तिताम पर फैमिली के हमरा फूड और फन मनाने का त्यौहार होता था। बचपन में हम ईद पर बहुत सी सवैयाँ खाया करते थे, और अब सवैयाँ कम खाते हैं, सेल्फियाँ ज़्यादा बनाते हैं। दुरुस्त। अपनों के साथ ईद किसी ईदी से कम नहीं। हम सब खुशकिस्मत हैं कि आज हम अपने पाक यूएसए की फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं, जिसके दरमियान हमारा कोई बायोलॉजिकल तो नहीं, अलबत्ता साइकोलॉजिकल रिश्ता कायम है, जिसकी बुनियाद मोहब्बत और एहसास है। दुआ है कि ये रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहे। आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक।